الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ امام کے ساتھ رکوع کرنا بھول گیا اور امام کے سجدہ میں چلے جانے کے بعد ہی متنبہ ہوا۔ سوال کیا گیا ہے مقتدی رکوع کرنا بھول گیا اور جب امام سجدے میں چلا گیا تو متنبہ ہوا، پھر اس نے رکوع کے بغیر ہی سجدہ کر لیا، تو اب اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ اور اس صورت میں بھی نماز کا حکم بتلائیں کہ مقتدی امام کے ساتھ رکوع میں تو گیا لیکن رکوع سے سر اٹھانا بھول گیا۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی، اگر کوئی شخص نماز میں اپنے امام کی اقتداء میں کسی عذر کی وجہ سے ایک یا زیادہ رکن میں پیچھے رہ جائے اور پھر رہ جانے والے ارکان بجا لا کر امام کے برابر ہو جائے تو اس پر کچھ نہیں ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ المغنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 310 میں کہتے ہیں، اگر امام مقتدی سے پورا ایک رکن آگے چلا جائے، مثلا امام رکوع کرے اور مقتدی کے رکوع کرنے سے پہلے رکوع سے سر اٹھا لے اور یہ تاخیر اونگ، رش یا امام کی تیزی جیسی کسی عذر کی وجہ سے ہو تو مقتدی وہ رکن بجا لائے گا جس میں پیچھے رہ گیا ہے اور اپنے امام کے برابر ہو جائے گا اور مقتدی پر کچھ لازم نہ ہوگا۔ امام احمد نے صراحت کے ساتھ یہ بات ذکر کی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 310۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام سے تاخیر دو طرح کی ہوتی ہے، نمبر 1 عذر کی وجہ سے، نمبر 2 عذر کے بغیر۔ پہلی قسم یعنی جب تاخیر عذر کی وجہ سے ہو تو مقتدی اس رکن کو بجا لائے گا جس سے وہ پیچھے رہ گیا ہے اور اپنے امام کی متابعت کرے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک کامل رکن ہو یا دو۔ چنانچہ اگر کوئی شخص نماز کے دوران بھول گیا اور غافل ہو گیا یا امام کی آواز ہی اسے سنائی نہ دی کہ امام مقتدی سے ایک یا دو رکن آگے چلا گیا، تو پھر مقتدی وہ رکن بجا لائے گا جن میں وہ پیچھے رہ گیا تھا اور پھر امام کے ساتھ مل جائے گا، الا یہ کہ امام اگلی رکعت کی اس جگہ پہنچ جائے جس جگہ مقتدی پچھلی رکعت میں ہے، تو پھر مقتدی کچھ بھی نہ کرے بلکہ امام کے ساتھ ہی رہے۔ اس طرح امام کی 2 رکعتوں کے ساتھ مقتدی کی 1 رکعت شمار ہوگی، 1 رکعت وہ جس میں مقتدی پیچھے رہ گیا ہے اور 1 رکعت وہ جس میں امام اب پہنچ گیا ہے۔ اگر مقتدی کو اپنے پیچھے رہ جانے کا ادراک امام کے اس جگہ پہنچنے سے پہلے ہو جائے تو مقتدی رہ جانے والے ارکان پورے کر کے امام کی اقتداء کرے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص امام کے ساتھ نماز میں کھڑا تھا تو امام نے رکوع کر لیا لیکن اسے امام کے رکوع میں جانے کی آواز ہی سنائی نہ دی، اور جب امام نے سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھا تو مقتدی نے یہ سن لیا، تو ہم اس مقتدی سے کہیں گے کہ تم بھی رکوع کر کے اٹھو اور امام کے ساتھ مل جاؤ۔ اس طرح وہ رکعت پانے والوں میں شمار ہوگا کیونکہ یہاں تاخیر کسی عذر کی وجہ سے تھی۔ دوسری قسم عذر کے بغیر تاخیر، تو یہ بھی 2 قسم کی ہوگی، رکن میں جزوی تاخیر یا مکمل رکن میں تاخیر۔ رکن میں جزوی تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ امام کی اقتداء کرنے میں تاخیر کا شکار ہو جائیں لیکن آپ امام کو اگلے رکن کے دوران ہی پا لیں۔ مثلا امام نے رکوع کر لیا اور آپ کی ابھی 1 یا 2 آیتیں سورت کی باقی تھیں، آپ کھڑے اپنی سورت کو مکمل کرنے لگ گئے اور پھر امام کے رکوع میں ہوتے ہوئے امام کو پا لیا، تو ایسی صورت میں آپ کی رکعت ٹھیک ہے، البتہ یہ کام سنت کے مخالف ہے، کیونکہ شرعی طور پر تو یہ ہے کہ آپ اسی وقت رکوع کریں جب امام رکوع کریں، آپ امام سے پیچھے نہ رہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جب امام رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو۔ اور مکمل رکن میں تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ امام پورا ایک رکن آپ سے آگے ہو جائے، یعنی امام رکوع کر کے رکوع سے سر اٹھا لے اور آپ نے ابھی تک رکوع نہ کیا ہو۔ اس صورت میں راجح موقف یہ ہے کہ جب مقتدی پورا رکن بغیر کسی عذر کے امام سے لیٹ ہو جائے تو اس کی نماز باطل ہے، چاہے کوئی بھی رکن ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 186 تا 188۔ اور اگر کوئی شخص امام کے ساتھ ہوتے ہوئے رکوع کرنا بھول جائے اور اسے تبھی یاد آئے جب امام سجدے میں ہو اور وہ امام کے ساتھ رکوع کے بغیر ہی سجدہ کر لے، اسی طرح ایک شخص رکوع میں جا کر امام کے ساتھ رکوع سے سر اٹھانا بھول جائے اور پھر رکوع سے سیدھا سجدے میں چلا جائے تو اس کی یہ رکعت فاسد ہو گئی ہے۔ اب اس پر یہ لازم ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد 1 رکعت مزید پڑھے اور سلام کے بعد سجدہ سہو کرے، اور اگر رکعت نہیں پڑھتا اور امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ اس شخص نے پورے ایک رکن سے بھی زیادہ عمل ترک کر دیا ہے، تو جب بھی اسے علم ہو تو اپنی نماز دہرائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 159080۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔